بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل نہ صرف بچوں میں ٹونسلس دیکھنے میں آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونسلس کی تکلیف کئی لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ذرا سا وہ بد پرہیزی کر لیں، ٹھنڈا پانی پی لیں یا کوئی کھٹی چیز کھا لیں تو وہ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، گلے میں درد، نگلنے میں دشواری، اور ساتھ ساتھ جو ہے اگر زیادہ انفیکشن ہو جائے تو بخار بھی ہو جاتا ہے، اور نہ وہ کسی لوگ نے جو ہے وہ چین نہیں ملتا۔ تو اس میں جو ہے کئی لوگ فریکوینٹلی اینٹی بائیوٹکس یوز کرواتے ہیں، کئی ڈاکٹرز، وہ بھی نہیں کروانی چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور سرجری بھی نہیں کروانی چاہیے، حالانکہ سرجری کے بغیر ہومیوپیتھک میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے قدرت نے ہمارے اندر ایک ڈیفنس میکنزم رکھا ہے، جو یعنی کہ بیکٹیریا وغیرہ کو کھانے یا سانس لینے سے اندر آنے نہیں دیتے، بلکہ وہیں ختم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ تو اگر ہماری باڈی میں جو ہے ٹونسلس کا سسٹم رہے تو یہ بہتر ہے، نہ کہ اسے ختم کرنا۔ تو جب یہ ٹونسلس خود بخود انفیکٹڈ ہو جائیں تو یہ پھر ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آیا سویلنگ زیادہ ہے یا صرف انلارج ہوئے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹی ایل سی ٹیسٹ یا ڈی ایل سی ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کی سٹیج پتہ چلتی، ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈبلیو بی سی کاؤنٹس بھی دیکھتے ہیں، تو اس سارے ٹیسٹوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹونسلس جو ہے کس سٹیج پر ہے۔ اگر تو ٹونسلس صرف انلارج ہوئے ہیں، یعنی وہ پھولے ہوئے ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کلکیریا کارب 200 ہفتے میں صرف 2 بار کھانی ہوتی، یعنی 3 دن کے گیپ سے اگر ہم ایک ڈوز لے لیں تو آرام آ جاتا ہے ہفتہ 10 دن میں۔ اور اگر انفلیمڈ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ریڈ ہیں، یعنی سوجے ہوئے ریڈ ہیں، تو اس میں جو ہے ہم نے بیلاڈونا 30 دینی ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت ریڈ ہوں گے اور انلارج تو ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ہائی فیور بھی ہوگا اور نگلنے میں دشواری ہوگی۔ بیلاڈونا کی ایک ویڈیو پہلے بھی میں نے ڈالی تھی کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور پین کلر بھی ہے، تو اس سے یہ ہے ریڈنس جہاں بھی ہو، جہاں بھی لگے کہ یہاں پر سویلنگ ہے، یہاں پر انفیکشن ہے، تو بیلاڈونا فوراً مائنڈ میں آتی ہے، خواہ وہ کسی وجہ سے بھی ہو۔ تو یہاں پر اگر ہمیں ٹونسلس جو ہے وہ انفلیمڈ لگے، یعنی ریڈ لگے اور انلارج بھی ہوں، تو فوراً ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہائی فیور کے ساتھ جو ہے ہمیں بیلاڈونا دینی ہے۔ اگر یہاں پر ریڈنس ہے، ہائی فیور ہے، نگلنے میں دشواری ہو رہی ہے، کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا، تو ہم نے فوراً جو ہے 3 ٹائم بیلاڈونا 30 دینی ہے۔ بیلاڈونا کو بلکہ اگر تکلیف زیادہ ہے تو ہم 3 ٹائم سے زیادہ بھی دن میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی 2 گھنٹے کے وقفے سے بھی 30 پاور دے سکتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ سکون آتا ہے۔ تو یہ پھر اگلی جو میڈیسن ہماری آ جاتی ہے وہ مرک-سول 30 ہے، جہاں پر انفلیمڈ بھی ہیں اور منہ سے بدبو بھی آ رہی، یعنی اس کی خاص کی سمٹم ہے کہ جسے بھی ٹونسلس ہیں وہاں پر انفلیمڈ تو ہیں، یعنی ریڈ اور لارج ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسمیل بھی ہے، تو یہاں پر مرک سول جو ہے بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ ویسے تو مرک سول اور بھی بہت بیماریوں میں دی جاتی ہے، جس میں کہ ڈائسینٹری میں بھی بہت افیکٹو میڈیسن ہے، تو یہاں بھی یہ ہے کہ اگر مرک سول جو ہے وہ اگر اس میں یہ سمٹم ہے کہ اسمیل کی سمٹم ہے اس کے پیشنٹ میں، تو اس کو فوراً مرک سول 30 شروع کروا دیتے ہیں، لیکن میری ایک سجیشن ہے کہ بیلاڈونا ہر صورت شروع کروا دینی چاہیے، کیونکہ بیلاڈونا 30 سے ویسے پیشنٹ کو ریلیف بہت ملتا ہے فوراً۔ اچھا، پھر ایک اس کی بڑی امپورٹنٹ میڈیسن ہے ہیپرسر۔ یہ جو ہے اس میں ہمیں جو ہے پس پوائنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم ٹارچ سے دیکھیں ٹونسلس کے اوپر تو ریڈ بھی ہے، انفلیمڈ بھی ہیں، اور ساتھ میں ساتھ انلارج بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کے اوپر ایک سپاٹس نظر آنے لگ جاتی ہیں، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پس ہے ان کے اندر، تو جب ٹارچ سے دیکھیں تو یہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آگے میڈیسن آتی لائکوپوڈیم۔ یہ ساری جو سمٹمز بتا رہی ہوں، ساری کی ساری دوائیں ایک دم سے شروع نہیں کرنی ہوتی،
جو سمٹم آپ کے ٹونسلس میں ہے وہ شروع کرنی ہے. صرف بیلاڈونا ایک میڈیسن ہے کہ وہ ہر صورت شروع میں شروع کر لیں تو تھوڑا ریلیف رہتا ہے, مطلب تکلیف میں آرام آتا ہے. باقی کی میڈیسنز اکارڈنگ ٹو دا سمٹمس یوز کرنی ہے. تو پھر لائکوپوڈیم آتی ہے ہر 2 دن کے بعد 200 پاور میں. اس میں کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر ٹونسلس ہیں اس کی تکلیف بھی ہے لیکن رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہے, یعنی ٹونسلس کی تکلیف لیفٹ سائڈ پہ زیادہ نہیں ہے بلکہ رائٹ سائڈ پہ ٹونسلس زیادہ انفلیمڈ ہیں, لائٹ ہیں اور سپاٹس بھی نظر آ رہے ہیں اور تکلیف درد بھی رائٹ سائڈ پہ ہے, تو پھر لائکوپوڈیم 200 پاور جو ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن ایک ڈوز صرف. اور اگر درد جو ہے کان تک جاتا ہے, یعنی کہ ادھر سے گلے سے شروع ہوتا ہے اور کان تک جاتا ہے, یعنی گلے سے کان تک جاتا ہے, تو اس کے لیے پھر میڈیسن ہے فائٹولائکا. یعنی اس میں جو ہے اس کی سمٹم ہے کہ درد کان تک جاتا ہے. اچھا, پھر ہے کہ اگر بار بار ٹونسلس ہو رہے ہیں, یعنی ایک بار ختم ہوتی ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں, پھر ختم ہوتی ہیں پھر تھوڑی تھوڑی سی بد پرہیزی سے شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کے لیے کلکیریا کار بہت اچھی میڈیسن ہے. اور اس کی سمٹم یہ ہے کہ اگر بچے ہوں تو سردی بہت لگتی ہے, یعنی کلکیریا کار کا پیشنٹ جو ہے اس کو اگر ٹونسلس ہیں تو اس کی ایک سمٹم یہ بھی ہے کہ سردی زیادہ لگتی ہے اور سردیوں میں اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو ایک اور میڈیسن جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سورائنم ہے. یہ بھی 200 پاور میں ہفتے میں ایک بار, یعنی انفیکٹڈ بہت زیادہ ہے, انفیکشن زیادہ ہے, تو سورائنم کی جو 200 پاور کی ایک ڈوز ہے وہ ہفتے میں صرف ایک بار لینی, یعنی بار بار لینی. یعنی اگر پاس بہت زیادہ ہو گئی ہے تو سورائنم جو ہے وہ ایک ڈوز لینی ہے ہفتے میں ایک بار, یعنی بہت زیادہ انفیکٹڈ کنڈیشن میں لینی ہے. اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی, زیادہ میٹھا بھی نہیں کھانا. زیادہ میٹھا جس بندے کے جو ہے گلے میں انفیکشن ہو, جب وہ زیادہ میٹھا لیتا ہے تو اس میں بیکٹیریا زیادہ بننے کے چانسز ہوتے ہیں, تو اس لیے ان دنوں زیادہ میٹھا نہیں لینا, اس سے بیکٹیریا بڑھتے ہیں. اور لوگ آج کل ہر 15 دن بعد بھی اکثر اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہوتے ہیں کہ جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہے. اس سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹلی خراب ہو جاتا ہے. وقتی طور پہ تو تھوڑا سا ہمیں ریلیف مل جاتا ہے 2-1 دن کے بعد, لیکن اگر ہم فریکوینٹلی یوز کریں تھوڑے تھوڑے دن بعد پھر ہو گئی تکلیف تو شروع کر دی, پھر ہو گئی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ امیون سسٹم جو ہے سارا کا سارا خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے ہر طرح کی بیماری گھیر لیتی ہے. آپ کی باڈی میں جو ریزسٹنس پاور یا امیونٹی بالکل زیرو پہ چلی جاتی ہے. اور ہائی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں اس سے وہ بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہوتی ہیں, جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم وغیرہ کے لیے ایسے بیکٹیریاز جو کھانے کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, ہضم کرتی ہیں. تو ایسی اینٹی باڈیز نہیں بنتی کہ جس سے کہ جو ہماری باڈی کے لیے مختلف چیزوں کے لیے ضروری ہے اور ڈیفینس کا کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اینٹی بائیوٹکس بہت زیادہ استعمال کے بعد اسکن پہ بھی فنگس جو ہے اکثر آ جاتی ہے, یعنی اسکن الرجی بھی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر یہ ہم سرجری سے اس کو ایک طرح سے جسم میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ساتھ بنائی ہوئی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ریزن ضرور ہوتا ہے, تو یہ بھی ایک بلیسنگ ہے ہماری باڈی کے لیے. تو اگر اسے ایسے ہی ہم بے دہانی میں یا بے وقوفی سے میں تو کہوں گی تو کہ اس کو ہم ریموو کروا دیں تو یہ ہماری جسم کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں, اور جسم کی مطلب ہیلدی کنڈیشن کے لیے تو بہت ہی ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتی ہیں. تو اس لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ یہ آپ کی باڈی میں ہی رہیں اور صحیح حالت میں رہیں. اس لیے جو لوگ جنہیں جلدی جلدی گلا خراب ہوتا ہے یا کوئی چیزیں کھانے سے الرجی ہوتی ہے یا ذرا سا سیزن چینج ہوتا ہے تو پرابلم کریٹ ہوتا ہے, تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں, بلکہ تھوڑے بہت جو ہے کوئی اچھے سے یہ جو ہوتا ہے کسی بھی چیز سے جو ہے وہ پیسٹ وغیرہ اچھا رکھیں, منہ کی کنڈیشن اچھی رکھیں, اندر سے صفائی کا خیال رکھیں. تو ماؤتھ واش کو اچھا سا استعمال کریں تاکہ اندر آپ کے بیکٹیریاز ہوئی نہ. اور اگر کچھ ماؤتھ واش بھی نہیں ہے تو آج سب سے بیٹر ایک طریقہ یہ ہے کہ نمک
جو ہے نیم گرم پانی میں لے اور صبح شام اس سے جو ہے آپ غرارے کریں، اپنے منہ کو صاف ستھرا. نمک جو ہے بہت ہی اچھا جو ہے وہ اینٹی سیپٹک ہے، ایک طرح سے وہ سوجن کو بھی ختم کرتا ہے اور میڈیسن ہے ایک طرح سے، طب میں تو اسے سمجھی جاتی. تو اس لیے یہ ہے کہ اپنی کنڈیشن کو خود ہی کنٹرول میں رکھیں، اور اگر ہو جاتے ہیں تو پھر بیلاڈونا تو لے سکتے ہیں کہ بیلاڈونا سٹارٹ میں لینا شروع کر دیں، اور باقی کی میڈیسن ساری نہیں شروع کرنی سمٹمز کے اکارڈنگلی. یہ جو میں نے سمٹمز بتائی ہیں نا، تو اس کے اکارڈنگلی اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قریبی اچھے جو ڈاکٹر کے انڈر آبزرویشن یہ والی میڈیسن یوز کریں، اس سے پوچھ لیں جو آپ کے نیئر ہو کوئی بھی کلینک ہومیو ڈاکٹر کی. تو ہومیو میں یہ اس کا علاج بہت بہترین ہے ٹونسلز کا، کیونکہ میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مکمل صحیح ہو گئی ہیں اس سے. تو اس لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگے اور انفارمیٹیو لگے تو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا. تو اوکے، اللہ حافظ.